مقبولیت کے اصول کے لیے یہ کرتے ہیں کہ میں نے اس فیم کو چاٹنا ہے. یوتھ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو سنتی ہے. 5 سے 6 ملین پاکستان میں بیٹھا ہر مہینے کا کما سکتا ہوں. کون سی ایسی دین کی خدمت کر رہے ہیں جو میں نے نہیں کی؟ جن لوگوں کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے تو تکلیف دہ ہے. شیعہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے سنی پلیٹ فارم کی ویڈیوز محرم میں شیئر ہو رہی ہیں. فساد امت تو انہوں نے کیا جنہوں نے شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھوائے. آؤ ذرا اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. دیکھیں سارے مولوی مل کے بالکل فیل ہو گئے ہیں. اتنا ان ڈیپتھ نالج قبضہ گروپ کے بارے میں آپ کو آیا کیسے؟ کسی کے دماغ میں اگر کوئی کیڑا ہے تو وہ نکل. فرقوں کی امپائر آپ نے گرا دی آپ سمجھتے ہیں؟ یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ آپ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. بہت عرصے سے میرے ذہن میں یہ سوال تھا آپ کی جو طریقہ دعوت ہے اس کے حوالے سے ہے، سیاست سے ہٹ کے، کہ عام طور پہ ایک جو جنرل کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اختلافی امور ہیں ان پہ زیادہ شوق سے گفتگو کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دعوت کے، کہ دین کی ایک دعوت، سادہ دعوت دی جائے، نماز روزہ قرآن پڑھنا، یہ اس کی نسبت آپ ان میں زیادہ شد و مد کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں کہ جن میں جو اختلافی امور ہیں، بے شک وہ اس طرف ہیں، بے شک وہ اس طرف کے ہیں. تو یہ آپ نے کیوں ضروری سمجھا کہ ایک یعنی غیر متنازع انداز میں دین کی سیدھی پہلے تبلیغ کی جائے اور پھر ان کو متنازع معاملات جو ہیں، اختلافی امور جو ہیں، ظاہر ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اوپر جا کے پہلا سوال جو ہے وہ اختلافی امور پہ نہیں ہونا. تو پھر جو بنیادی سوال ہیں جو انسان کی تربیت کی، ایک مسلمان کی، اور یوتھ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو سنتی ہے، تو کیا یہ نہیں ہے کہ آپ شاید مقبولیت کے اصول کے لیے یہ کرتے ہیں کہ لوگ سنیں آپ کو؟ دیکھیں جی، اگر یہ مقبولیت کے لیے ہو نا تو ہمارا جو آفیشیل چینل ہے نا اس وقت جو اس پلیٹ فارم کا، اس کی جو منتھلی اس طرف بھی میں آتا ہوں، وہ میرا ایک الگ سوال، ویورشپ ہے نا وہ 10 ملین سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو اگر ہم اس کے اوپر ویڈیو ایڈز آن کر دیں تو میں 5 سے 6 ملین پاکستان میں بیٹھا ہر مہینے کا کما سکتا ہوں. تو میں تو کوئی نہیں کما رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ کوئی مقصد نہیں ہے، ورنہ تو میں اس میں سے نکال رہا ہوتا نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس پورے سسٹم سے سوائے اپنی لائف، اپنی فیملی کی لائف کو رسک پہ ڈالنے کے اور کیا لیا ہے؟ مطلب میں تو بینیفیشری نہیں ہوں، میں نے کبھی کوئی فارن ٹور نہیں کیا، ٹھیک ہے، نہ میں پبلک گیدرنگ سے جا کے خطاب کرتا ہوں، نہ جا کے میڈلز ریسیو کرتا ہوں، نہ بڑے بڑے حکومتی عہدے داران اور اسی طریقے سے مختلف جو اداروں کے لوگ ہیں ان کا میں کبھی مہمان بنتا ہوں. نہیں، جو بھی آتا ہے ادھر آتا ہے. ٹھیک ہے، پرانے بزرگوں کے بارے میں تو آپ سنتے تھے نا کہ جی وہ بادشاہ آتے تھے، پتہ نہیں آتے تھے کہ نہیں آتے تھے، وہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہوا کرتے تھے. وہ بھی ایک الگ سے ٹاپک ہے، لیکن یہ چیز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ اس پلیٹ فارم پہ دیکھیں گے اللہ کے فضل سے. اب آ جائیں اس طرف. ہماری دعوت کا ایک حصہ ہے اختلافی امور. میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی ریلیجس اسکالر ایسا نہیں ہے جس نے دنیا کے ہر ٹاپک کے اوپر گفتگو نہ کی ہو. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ اختلافی موضوع ایک مسالے دار ہے اور جن لوگوں کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے تو تکلیف دہ ہے، تو وہ کہتے ہیں ایتے گلیں ہی کرتا رہتا ہے، جبکہ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جن لوگوں کو اس اختلافی امور سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں، وہ بھی اسے اٹھاتے ہیں. تو دونوں طرف اٹھا رہے ہیں، برابر لگی. ہاں جی. اب دیکھیں، فرض نماز کے بعد سنت اذکار 1 گھنٹے کی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ طارق جمیل صاحب کی بھی ویڈیو نہیں ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ باقی علماء کون سی ایسی دین کی خدمت کر رہے ہیں جو میں نے نہیں کی؟ میں تو اختلافی امور سے ہٹ کے درجنوں ایسی باتیں بتاتا ہوں جو ان کو کرنی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں کی. صبح شام کے سنت اذکار کے اوپر مجھے کسی عالم دین کی ویڈیو بتائیں. نماز کا پریکٹیکل طریقہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کروایا. آپ اپنے 10 سال کے بچے کو بھی دکھائیں نا، وہ بھی اپنی نماز صحیح کر لے گا. میں نے تو ہر ٹاپک پہ بات کی. 344 لیکچرز میں نے قرآن تفسیر ریکارڈ کروائی. اگلی شروع ہوئی ہے، اس کے بھی 142 لیکچرز ہو چکے ہیں. لیکن بیچ میں سے 5% چیزیں جو کنٹروورشل ہیں ان کو لوگ اٹھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اچھا جن کو فائدہ دے رہی ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں اور دوسرے بھی اٹھاتے ہیں. ہم سے بات علمی طور پہ یہ کریں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلط ہے تو ہم مانیں گے. اور پریکٹیکلی مجھے بتائیں کہ میرے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کیا اختلافات نہیں تھے؟ میں نے تو آ کے پریکٹیکلی ان اختلافات کو سمیٹا ہے. آج آپ یہ سوچیں کہ ایک شیعہ کے پلیٹ فارم سے ہمارے سنی پلیٹ فارم کی ویڈیوز محرم میں شیئر ہو رہی ہیں
تو یہ اتحاد امت پہ کام ہوا ہے یا فساد امت پہ ہوا ہے؟ فساد امت تو انہوں نے کیا ہے جنہوں نے شیعہ کافر کے نعرے ٹوائلٹس کے اندر لکھوائے، ہم نے تو آ کے امت کو جوڑا ہے. تو یہ میں نے اس اختلاف کے ذریعے جوڑا ہے، اور یہ میں نے قرآن سے سیکھا ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ اس ایک بات کے اوپر جو تم میں اور ہم میں کامن ہے اس پہ ہم اکٹھے ہو جائیں. اب کامن ٹرم میں ایک تو پازیٹیو چیزیں جو کامن ہیں، نیگیٹو بھی چیزیں کامن ہوتی ہیں، کیونکہ جب تک آپ کسی کا اصل مسئلہ حل نہیں کرتے وہ تو آپ کی بات نہیں سنے گا. مثلا شیعہ سے آپ کہیں کہ جی میں نے یزید پہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے اور جو بات کرنی ہے کر لو، وہ کہ یار آپ اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے روادار نہیں ہے، ہمیں آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. تو میں نے یہ ایک چیز سیکھی کہ جو جس کے انٹرسٹ کی بات ہے نا وہ اس سے میں کر کے نا تو اس سے میں باقی دین بھی منواؤں، تو میں سٹارٹ ہی اس سے کرتا ہوں. تو یہ کامن ٹرم ہے. شیعہ سے جب میں یزید پہ بات کرتا ہوں تو میری اور اس کی کامن ٹرم ہے کہ میں بھی اسے کنڈیم کرتا ہوں، تم بھی کرتے ہو، آؤ ذرا اب ایک سٹیپ آگے چلتے ہیں. یہ تو ہمارا سیٹل ہو گیا. تو اس کا اعتماد میرے اوپر ہوتا ہے کہ یار واقعی یہ میرے درد کو سمجھتا ہے، تو اب میں جب اسے دوسری باتیں بتاؤں گا نا تو وہ سنے گا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم کے ساتھ تمام فرقوں کے لوگ اٹیچ ہو گئے ہیں. دیکھیں سارے مولوی مل کے بالکل فیل ہو گئے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں ان کی چیخیں کہاں پہ. اچھا علی بھائی، میں آپ کی ذات کے حوالے سے جو دو باتیں بہت زیادہ آپ کو ممتاز کرتی ہیں، منفرد بناتی ہیں آپ کو دوسروں سے، وہ اور میں بڑے اس میں میرا ایک جھٹکا سا دیسی سا ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے کسی داعی کا، کسی عالم دین کا اخلاص جانچنا ہے تو یہ جانچ لیں کہ اس نے دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ تو نہیں بنایا، نمبر 1، اور دوسرا یہ کہ اپنی اولاد کو تو نہیں آگے وہ. تو میں جب دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی کم و بیش خالص مذہبی جماعتیں ہیں، میں دینی مذہبی کی ابھی بات نہیں کر رہا، صرف جو خالص مذہبی، چلے مذہبی اور سیاسی بھی شامل کر لیں، ان میں ایک جماعت اسلامی ہے اور غالباً اس میں اور کوئی نہیں ہے، اور کوئی جو موروثیت پہ نہیں ہے، 100% موروثیت، باقی جے یو آئی، جے یو پی، چھوٹے گروہ جتنی بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا. یہ دو چیزیں آپ کو بہت ممتاز اور منفرد بناتی ہیں، اور دونوں کے حق میں باقاعدہ یہ جو اس میں افسوس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے، دھندے میں ملوث لوگ ہیں، وہ دونوں باتوں کے حق میں دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں. ایون موروثیت کے حق میں بھی، یعنی آپ اگر کسی گلی کے مسجد کے امام کو بھی اس کا اختیار دے دیں مسجد کو، تو آہستہ آہستہ وہ مسجد کو بڑھانا شروع کرتا ہے. ایک کمرہ ادھر لیتا ہے، اپنا حجرہ پیچھے بناتا ہے، ایک چبارہ ڈالتا ہے، مسجد کو نہیں پھیلاتا، چبارے کو زیادہ پھیلاتا ہے، اور پھر اپنے بڑے بیٹے کو بڑا اور کرتا ہے، جلدی جلدی کھاد ڈال کے بڑا کرتا ہے، اور پھر الٹیمیٹلی مسجد اس کے سپرد کرتا ہے اور وہ مسجد اس کے نام پہ ہو جاتی ہے. پھر یہی حال جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ مذہبی جماعتوں کا ہے. مطلب ایک میں نے بہت غور کیا ہے، لکھے میں نے نام، اور میں اس نتیجے پہنچا ایک بھی جماعت نہیں ہے مذہبی جماعت جس میں موروثیت نہیں ہے، جس میں آگے بیٹے کے حوالے نہیں کیا گیا. اور ایک بھی میں نے نہیں دیکھے، کوئی عالم دین میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے کسی نہ کسی انداز میں ڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی، بالواسطہ یا بلا واسطہ انہوں نے پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ بنایا ہو. کسی نے اکیڈمی کے نام پر پیسے کما لیے، کسی نے کسی نام پر پیسے بنا لیے. اور میں ایک بہت بڑے عالم دین کو میری موجودگی میں یہ بات ہوئی کہ وہ کسی نے انگلینڈ سے کوئی صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا جی میں ماڈل ٹاؤن میں گھر آپ کو دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ضرور، بہت خوشی کی بات ہے، بڑے ثواب کا کام ہے اور ضرور دیں. تو انہوں نے کہا جی ساتھ پارکنگ کی جگہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی وہ بھی دیں، زیادہ ثواب ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ جی میں پھر آپ کو وہ بتائیں، مجھے کاغذی کارروائی میں نے کرنی ہے، تو پھر بتائیں کہ تنظیم کے نام پہ. انہوں نے کہا جی تنظیم کیوں؟ آپ کو میرے نام پر کرتے ہوئے اعتبار نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اعتبار کی بات نہیں ہے، میں تو تنظیم کے نام پہ کرنا چاہتا ہوں. کل کو آپ نہیں ہوں گے تو وہ تنظیم کے نام پر ہوگا، تو ورنہ تو آپ کے بچوں کو جائے گا. تو انہوں نے کہا جی تنظیم، خود اپنے منہ سے کہا تنظیم بھی تو میرے بچوں کے نام ہی جا رہی ہے. تو دونوں باتیں آ گئی. دین میں نے خود یہ اپنی موجودگی میں واقعہ سنا، وہیں بیٹھ کے یہ واردات ہوئی کہ جی وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ تنظیم بھی میرے بچوں کو جانی ہے، مکان بھی میرے بچوں کو جانا ہے، یعنی یہاں تک ہے. تو یہ جو آپ کا سب سے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کریڈٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو ثابت. میں پوچھنا یہ آپ سے چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوا کبھی زندگی کے کسی لمحے میں کمزور لمحہ بھی نہیں کہتا
کہ آپ کے یہ پائے استقلال میں تھوڑی سی لغزش آئی ہو کہ نہیں یار یہ تو جائز ہے یار؟ مثلاً آپ کی یوٹیوب اگر آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنے ملین ہے تو وہاں سے آمدن ہو اگر آپ اس کو مانیٹائز کروا لیں تو ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ یار اگر اس میں عورت کی تصویر ہے تو محمد علی مرزا صاحب اتنے ریجڈ تو نہیں ہیں, بڑی لبرل باتیں بھی کرتے ہیں, تو اگر عورت کی تصویر آتی ہے تو وہ تو نہیں دکھا رہے نا, تو اگر اس میں اشتہار آ جائے گا تو اگر وہ کمائی جو ہے وہ کسی یتیم خانے کو دے دی جائے, کسی رفاہی مقصد کے لیے استعمال کر دی جائے, خود نہ استعمال کریں, تو اس میں کیا برائی ہے؟ دیکھیں جی, ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے کہ میں واقعی جینوئنلی یہ بلیو کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. میں کبھی کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں کروں گا جس میں ذرہ برابر بھی مجھے خطرہ ہو کہ آخرت میری داؤ پہ لگ جائے. میں نے اس فیم کو چاٹنا ہے, میری طرف سے پوری دنیا جہنم میں چلی جائے. جس طرح وہ میرا جملہ اتنا لوگوں کو پسند آیا نا, وہ تو فی البدی میں نے بولا نا, کعبے کی چھت والا, تو یہ بھی میرا جملہ یاد رکھیں, پوری دنیا جنت میں چلی جائے یا جہنم میں چلی جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. اور یہ قرآن کا مضمون ہی ہے کہ ہر شخص انڈیویجول اللہ کے حضور پیش ہوگا. تو میں جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک چیز کو سمجھتا ہوں یہ ایسے ہے نا, بے شک اس کے دنیاوی کتنے مرضی فائدے ہوں, اس کی جو مرضی راہ نکلتی ہو, میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں کیا اللہ کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں. میری ذہانت جو ہے نا وہ تو یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اللہ کے حضور ان معاملات کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں, اس لیے میں یہ معاملات آگے نہیں لے کے چلتا. البتہ یہ یاد رکھیے گا, سبسسٹنس لیول کے اوپر دین کو سورس آف انکم بنانا, اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے. نبی الاسلام کا گھر کا خرچہ, اہل البیت کا, خلفائے راشدین کا بیت المال سے جاتا تھا, خمس اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. تو سبسسٹنس لیول کے اوپر جائیدادیں نہ بنائی جائیں, سبسسٹنس لیول کے اوپر یہ جائز ہے. Who will draw the line؟ ہاں, جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کو تو بتاتے ہیں نا کہ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر کیا تھا صحابہ کرام نے, تو بتاؤ کتنا وظیفہ مقرر کیا تھا, کیا بات ہوئی تھی, وہ آگے نہیں بتاتے. اصل بات تو وہ ہے نا. اور پھر دیکھیں وہ چیز ان کو کیسا ایکسپوز کرتی ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا دیکھو میرا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا, لیکن اب تم نے امور خلافت میرے سپرد کیے ہیں, تو میں اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کلیئر ہو گیا کہ حضرت ابوبکر مسلح اٹھاتے تھے, سونا نہیں ہوتا تھا نیچے. تو یہ بعد کے لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ مسلح کے نیچے سے سونا نکالتے ہیں. حضرت ابوبکر تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بیوی بچے بھوکے مریں گے اگر میں نہیں کماؤں گا. اس کا مطلب ہے دنیا میں ایسے نہیں ہوا کرتا, دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اچھا, دوسرا پھر صحابہ کرام نے مشورہ کر کے ایک جو عام مہاجر کا وظیفہ تھا وہ ان کے لیے مقرر کیا, کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہیں, سبسسٹنس لیول کے اوپر, جائیدادیں نہیں بنانی. یہاں پہ کیا کر رہے ہیں جو آپ نے مثال دی مساجد کی, میں اسلام آباد میرا دوسرا سٹی ہے, اسلام آباد میں ابھی ایک سیکٹر لانچ نہیں نہ ہوتا تو پہلے وہ نقشے سے نکلواتے ہیں یہاں مسجد کہاں بنے گی. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ویرانے میں ایک بندہ چٹائی لے کے بیٹھا ہوگا, ایک مٹکا اس نے رکھا ہوگا, ساتھ 2-3 لوٹے. آپ کو ترس آئے گا یار یہ بندہ کس طرح اللہ کے لیے وقف ہوا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں اس نے اربوں کی انویسٹمنٹ کی ہے, اربوں کی, کروڑوں کی نہیں. کچھ عرصے بعد جناب وہ پلاٹ نکلتا ہے, پھر وہ چندے لیتا ہے, پھر وہ اس کو کھڑا کرتا ہے, وہ امپائر اس کی ہوتی ہے, تنخواہ اس کی ڈکلیئرڈ ہوگی 25,000, اس کے ایک دن کا خرچہ 25,000 ہوتا ہے. اس سے کہیں کہ یار تمہاری تنخواہ تو 25,000 ہے, گاڑی کہاں سے رکھی ہوئی ہے تم نے. اتنا ان ڈیپتھ نالج قبضہ گروپ کے بارے میں آپ کو آیا کیسے؟ اس لیے کہ میں اسی سسٹم کا حصہ رہا ہوں نا جی, اس حوالے سے کہ میں میرا بچپن سے لے کے یعنی اس دعوت کو لانچ کرنے تک میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہی مولویوں کے اندر ہے نا. یونیورسٹیز کی تعلیم تو الگ سے, لیکن میری جو دوستی یاریاں اور اس پورے سسٹم کو تو میں سمجھتا ہوں. اگر کوئی کہہ رہا ہے یہ غلط ہے تو آ کے بتا دیں, ہم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے. میں نے تو ان مساجد میں نماز پڑھی ہوئی ہے, اور آج میں جب ان مسجدوں کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ امپائرز کھڑی ہوئی ہیں, تو جب ڈکلیئرڈ تنخواہ 25,000 ہے تو گاڑی, ڈرائیور اور پتہ نہیں کہ کچھ اور انہوں نے نال اٹیچ کیتے ہیں اپنے. بندہ کہتا ہے یار کیا ہے, تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو چندہ بک ہے وہ اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہے. چندہ بک اگر قبضے میں ہے, ڈکلیئرڈ تنخواہ 25,000 ہے اور روزانہ کا خرچہ آپ 25,000 کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو اللہ کا سارا فضل ہے وہ چندہ بک سے ہی آ رہا ہے. اکاؤنٹیبلٹی ان کی کوئی نہیں ہے, کوئی ٹیکس نہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی. اور آپ کو تو پتہ ہی نہیں بھی جمعے والے دن کتنے لوگ ایسے ہاتھ میں رکھ کے دے دیتے ہیں ان کو, وہ الگ سے ہے. اچھا علی بھائی, آپ کی انداز دعوت کے بارے میں جب کوئی اختلافی سوال کوئی اخبار نویس کرتا ہے نا تو وہ ڈرتے ڈرتے یہ کہتا ہے کہ جی آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں,
حالانکہ کہہ وہ خود ہی رہا ہوتا ہے. نہیں آپ کے مجھے تو مزہ آتا ہے. میں خود ہی کہہ رہا ہوں یہ میرا تو خون بڑھتا ہے. آپ کے مخالفین یہ نہیں کہہ رہے, میں خود ہی کہہ رہا ہوں. جی 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 کہیں کہ علی بھائی کے انداز میں نا جی ایک جو ایک خاص عمر میں جا کے ایک تحمل اور بردباری آ جاتی ہے, وہ اس عمر میں نہیں ہے, جو کہ ان کی بات کے سمجھانے میں رکاوٹ ہے. اور وہ بعض دفعہ لگتا ہے کہ میچورٹی کا وہ لیول, جیسے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں پھکی دیں, اور پھکی کا جو لفظ آپ بولتے ہیں, ترکیب بولتے ہیں, تو وہ وہ تھوڑا لگتا ہے جیسے امیچور ہے یہ انداز تبلیغ کا, دعوت کا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟